أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ کوئی عالم ہو یا جاہل، بچہ ہو یا بڑا، آج ہر کوئی جانتا ہے گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں اور سردی سے سکڑتی ہیں۔ ہوا کا کام اوپر اٹھنا ہے، اس لیے ہوا کے دباؤ سے چیزیں پھولتی ہیں۔ پانی کا کام بہنا ہے، یہ اوپر نہیں اٹھ سکتا، اس کا کام نشیب میں جانا ہے، اس لیے جہاں بھی رطوبت ہوگی اسے نیچے بٹھا دے گی۔ نبض دیکھنے کا بنیادی فلسفہ آپ کو سمجھا دیا ہے، لیکن علم نبض یہیں تک محدود نہیں۔ ہم نبض میں کیا دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں، ان سب سے اہم سوال ہے ہم نبض کے ذریعے کیا سمجھتے ہیں۔ نبض کیا ہے؟ نبض شریانوں کی اس حرکت کا نام ہے جو دل کے پھیلنے اور سکڑنے کے باعث شریانوں میں دھکیلے گئے خون کے باعث جو تڑپ ان میں پیدا ہوتی ہے۔ یوں تو یہ تڑپ جسم کی تمام شریانوں میں پیدا ہوتی ہے، مگر وہ چند مخصوص مقامات جہاں پر وہ زیادہ واضح اور نمایاں تر ہوتی ہے اور اس مقام تک کسی غیر کے ہاتھ کی رسائی آسان تر ہے، وہ مقام کلائی پر واقع ہے، جس سے اکثر علامات جسم اور اندرونی حالت جسم سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ نبض میں سب سے اہم چیز اس کا پھیلنا، سکڑنا اور ان کا درمیانی وقفہ ہے۔ جو اسے سمجھ گیا وہ نواز بن گیا۔ نبض کو جانچنے کے لیے حرکت اور لہر یعنی ویو کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تفہیم دائرہ اور لہر، اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں۔ نبض کی حرکت ہمیشہ لہر کی شکل میں ہوتی ہے، یہ بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے، اسی وجہ سے اس کی تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ ویوز کی بہت سی اقسام ہیں، کوئی لہر آری کے دانوں کی طرح مانند ہوتی ہے، کوئی مربع شکل میں ہوتی ہے، لیکن آئیڈیل یا سب سے بہترین نبض سائن ویو کی صورت میں ہوگی۔ اس نبض کا زمانہ عروج اس کے زمانہ زوال کے برابر ہوگا، اس کا مطلب دل بہت سکون سے دھڑک رہا ہوگا۔ یہ ویڈیو بہت غور، سکون اور توجہ سے سنیں اور سمجھیں، یہ آپ کو نبض سمجھنے میں کسی اسپیشلسٹ سے زیادہ بعمل معالج بننے میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ اب حرکت کو سمجھیں۔ کسی جسم یا چیز کا کسی قوت سے متاثر ہو کر اپنی وضع یا جگہ تبدیل کر لینا حرکت کہلاتا ہے۔ حرکت سے جسم بتدریج حرکت میں آتا ہے۔ بتدریج سے مراد ہے کہ اس تبدیلی میں کچھ وقت ضرور صرف ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، بتدریج ہی کہلائے گا۔ چنانچہ تیز دوڑنا بھی حرکت ہے اور رینگنا بھی حرکت ہے، کسی چکی کا گھومنا بھی حرکت ہے اور الیکٹرک موٹر کا گھومنا بھی حرکت ہے۔ گرمی سے پارے کا پھیلنا بھی حرکت میں شمار ہوتا ہے اور ٹھنڈک سے سکڑنا بھی حرکت ہے۔ شریانوں کے پھیلنے اور سکڑنے کا عمل ان کے عضلات کے سکیڑ اور پھیلاؤ پر منحصر ہوتا ہے، اور دل کے پھیلنے اور سکڑنے کا عمل بھی اس کے عضلات کے باعث ہی ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ پھیلنے اور سکڑنے کا عمل عضلات کا ذاتی فعل ہے، جو حرارت کے باعث پھیلتا اور حرارت کی کمی کے باعث سکڑتا ہے۔ اس لیے جسم کے تمام عضلات اپنی اس حرکت کو خود حرارت کے تحت کامل رکھتے ہیں اور حرارت کی نفی کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ اصول وضع ہو گیا، قوت سے حرکت پیدا ہوتی ہے اور حرکت سے حرارت کی پیدائش عمل میں آتی ہے، اور یہی حرارت پھر قوت کے پیدا ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ یہی نظام کائنات ہے اور یہی نظام زندگی ہے۔ چنانچہ نبض سے یہی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جسم میں قوت، حرکت اور حرارت میں سے کس چیز میں زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ ان میں سے کسی چیز کا بڑھ جانا دوسری چیزوں کے کم ہو جانے کی وجہ ہوتی ہے۔ نظام کائنات
اور صحت اعتدال پر چل رہا ہے، بڑھی ہوئی چیز کو کم کر دیں یا کم ہوئی چیز کو بڑھا دیں، اعتدال قائم ہو جائے گا اور صحت لوٹ آئے گی۔ قوت، حرکت اور حرارت دراصل اعضاء کی اندرونی فعلی کیفیت کا نام ہے اور رطوبات جسم ان کی حامل ہیں۔ نبض روح کے ظروف یعنی دل اور شریانوں کے پھیلنے اور سکڑنے کا نام ہے، جس کا اہم مقصد پھیلتے ہوئے آکسیجن کو جذب کر کے جسم کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور سکڑتے ہوئے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ بطور فضلہ جسم سے خارج کر کے جسم کو راحت پہنچائی جائے۔ نبض کا ہر نبضہ 2 حرکتوں اور 2 سکونوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ دونوں حرکات ایک دوسرے کے متضاد ہوتی ہیں۔ دل کا پھیلنا، وقفہ اور دل کا سکڑنا، ان میں ایک اعتدال اور ردم موجود ہونا ہی عمدہ صحت کی دلیل ہے۔ یہ اعتدال سے جس قدر دور ہوتی جائیں گی، صحت بھی اتنی ہی متاثر ہوتی جائے گی۔ جب دل سکڑتا ہے تو نبض پھیلتی ہے اور جب دل پھیلتا ہے تو نبض سکڑتی ہے۔ دل کا دھڑکنا اور اس کے جواب میں نبض کا اچھلنا ایک مسلسل عمل ہے، پیدائش سے موت تک یہ جاری رہتا ہے۔ اسے سمجھیں، یہ وہ عمل یا نماز ہے جس کی کوئی قضا نہیں۔ دل اگر دھڑکنا بھول گیا تو بھول گیا اور جان چلی گئی۔ دل کی دھڑکن آزاد نہیں، جسم کے دوسرے ٹیشوز اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب نبض دیکھی جاتی ہے تو سمجھا بھی جاتا ہے نبض کی حرکت پر دوسرے ٹیشوز کے اثرات کیا ہیں، کس قدر اور کیسے نبض کی سٹروک پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جس طرح انسان معاشرے میں تنہا نہیں رہ سکتا، اسے دوسرے لوگوں سے تعلق بنا کر رکھنا پڑتا ہے، کوئی حمایتی، کوئی مخالف، کوئی مدد کرنے والا دوست، کوئی ٹانگ کھینچنے والا دشمن۔ اسی طرح دوسرے ٹیشوز کو نبض پر جو اثر انداز ہونا ہوتا ہے اسے بھی سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ سمجھنا اور اس کی کیلکولیشن جتنی بہتر اور حقیقت کے قریب ہوگی، اتنے ہی آپ ماہر نواز ہوں گے۔ دل کبھی رطوبات کی زیادتی سے ڈھیلا ہو جاتا ہے اور کبھی ہوا کی زیادتی سے سکڑ جاتا ہے، کبھی حرارت کی زیادتی سے پھیل جاتا ہے۔ اس لیے نبض میں نرمی عضلات میں رطوبت کی دلیل ہے، اس سے اس کی حرکات میں کمی ہو جاتی ہے۔ نبض بھی تناؤ اور اس کے اسکیل کو ظاہر کرتا ہے، اس سے دل کی حرکات میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عضلات میں رطوبات خشک ہو رہی ہیں اور ریاح بڑھ رہے ہیں، اور عضلات میں حرارت کی زیادتی سے حرکات دل میں کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عضلات میں تحلیل بڑھ رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانا قوت، حرکت اور حرارت کو جانچنا ہے، اور ان تینوں پر دوسرے ٹیشوز کے اثرات کو بھی سمجھنا اور جاننا ہے۔ نبض کو دیکھ کر اس کی کیلکولیشن میں یہ امور مد نظر رہنے چاہیے۔ ان ضروری اور بنیادی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، نبض دیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔